بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی کی وہ شان جو قرآن نے بیان کی ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی میرے نبی کی شان میں ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، جو قرآن کی آیات سے ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پوری دنیا کے لیے بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو، اس لیے آپ کے اندر جو ہے نا بدلے کی ایک کیفیت نہیں تھی کہ ہر کسی سے بدلہ لینا، ورنہ تو جتنے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا یا آپ کو جیسے طائف میں آپ گئے تو پتھر مارے گئے، تو اگر آپ کو بدلہ ہی لینا ہوتا تو آپ 1 منٹ لگتا اور ساری لوگ جو ہیں وہ اسی ٹائم تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت بنا کے بھیجے گئے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نا وہ بدلے والی کیفیت نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کچھ لوگوں سے میں بدلہ لے لوں گا لیکن ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پھر اسلام کے اوپر کیسے چلیں گی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنا ہمیں سکھلایا ہے کہ ہمیشہ معاف کرو، بدلہ مت لو۔ حالانکہ جائز ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اگر معاف کر دو اس سے بڑا ثواب ہے اس کا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے 107 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اخلاق کریمہ، یہ سورۃ القلم ہے، اس کی 4 نمبر آیت ہے، اور بے شک یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا نا آپ سے اخلاق کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہ پورا قرآن ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے۔ جمال مصطفیٰ، یہ سورۃ الضحیٰ کی پہلی آیت ہے، والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کے وقت کی، قسم ہے آپ کے چہرہ انور کی۔ گیسوئے مبارک، ٹھیک ہے، اور یہ سورۃ الضحیٰ کی 2 نمبر آیا ہے، قسم ہے سیاہ رات کی، قسم ہے آپ کی زلف مبارک کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی قسمیں کھائی ہیں، یعنی آپ کے چہرے انور کی، آپ کی زلفوں کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قسمیں کھائی ہیں۔ شرح صدر، ٹھیک ہے، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا، سورہ الم نشرح کی پہلی آیت ہے۔ تمام خوبیوں کے جامع، یعنی ہر خوبی جو ہے میرے نبی کے اندر ہے۔ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، یہ سورۃ الکوثر ہے کہ پہلی نمبر آیت ہے۔ اچھا، نرم دلی، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ سورۃ التوبہ ہے، اس کی 128 نمبر آیا ہے۔ اچھا، معراج، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی نمبر آیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا۔ کلمے میں بھی جہاں پہ میرے نبی اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہاں پہ میرے نبی کا ذکر ہے۔ اب کلمہ دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، اذان دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کہیں پر بھی قرآن میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کو رکھا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی خاص مرید ہوتا ہے نا، کسی پیر کا کوئی خاص مرید ہوتا ہے جو ان کی باتوں کے بعد 100% عمل کرتا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ خدمت میں رہتا ہے، ہر جگہ رہتا ہے، تو وہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کا ہر وقت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، مجمع میں بھی کریں گے، عام لوگوں میں بھی کریں گے، خاص عوام میں بھی کریں گے، عوام الناس میں بھی کریں گے، سب جگہ کرتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے، یہ میں نے ایسی ویسے ایگزامپل دی ہے، اس کو غلط چیز مت سمجھیے گا، تو اسی طرح میرے اللہ نے جو ہے یہ ہر جگہ پہ اپنے حبیب کا ذکر فرما کر یہ لوگوں کو بتلایا، مخلوق کو، امت کو یہ بتلایا کہ یہ میرا سب سے محبوب نبی ہے کہ جن کا ذکر میں ہر جگہ کرتا ہوں۔ اب میں نے ان کی زلف مبارک کی بھی قسم کھائی، ان کے سینہ مبارک کو ہم نے کشادہ بھی کیا، اس کی بھی قسم کھائی، ٹھیک ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز فرمائی، معراج میں جب آپ سے ملاقات کرنے کا ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو ہر جگہ پہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، سورۃ الجن کی یہ آیت ہے، 26 اور 27 نمبر آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے صرف غیب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اگر کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے تھی، ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو کوئی چیز نہیں بتائی اور آپ کو پہلے سے کوئی چیز پتہ تھی، غیب کا علم تو یہی ہوتا ہے نا، تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا اور آپ نے آگے پھر لوگوں کو بتلایا، تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ غیب کا علم تھا، وہ غیب کا علم نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتلاتے تھے تو پھر آپ کو پتہ چلتا تھا۔ غیب کا علم اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے نہیں بتائی اور آپ کو پہلے سے معلوم تھا،
اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی غزوہ احد کا تھا، جب کفار نے دوبارہ سے حملہ کیا تو اگر آپ سے غیب کا علم ہوتا تو آپ سے پہلے بتا دیتے کہ بھئی کفار دوبارہ حملہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. جو یہ کہتے ہیں غیب کا علم تھا تو وہ اس حیثیت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر چاہیں آپ کو وہ چیز بتا دیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں تو آپ کو غیب کا علم اس وے میں تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ سب کو ڈائریکٹلی جو تھا اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر آپ کو غیب کا علم تھا. خاتم النبیین ہونا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیا ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے شارٹلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. ویسے تو پورا قرآن ہے جیسے میں نے شروع میں بتلایا، لیکن ہاں اسپیسیفکلی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی نبی کی زندگی کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، سنتوں پہ جتنا زیادہ عمل کر سکتے ہیں کریں، سنتوں کو مت چھوڑا کریں. چھوٹی سنت سے شروع کریں، چھوٹی سے، ٹھیک ہے نا. جب چھوٹی سنت پہ عمل کرنا